اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بیٹھے ہیں جو دل سے دل تک جاتا ہے، جو خاموش آنسوؤں، چھپی ہوئی دعاؤں اور ان سجدوں سے جڑا ہے جو شاید کسی کو نظر نہ آئے مگر اللہ کو ضرور نظر آئے گا۔ موضوع کیا ہے؟ خواتین کا روحانی راستہ۔ کیا عورت وظیفہ کر سکتی ہے اور کیا وہ قرب الہی حاصل کر سکتی ہے؟ اس درس میں آپ سے بات کے انداز میں کروں گا، لیکچر نہیں، کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں کم اور دل میں زیادہ ہو۔ پیارے دوستو، عورت، دل اور اللہ، کیا قرب صرف مرد کے لیے ہے؟ میری بہنوں، سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور سے نکال دیجئے کہ اللہ کا قرب ہونا کسی خاص طبقے جس کا لباس کے مشروط ہو نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے انمول کلام چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، نیچے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی محبت اور روشنی سے مستفید ہوں۔ آپ کے تعاون کا دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا کہ اے مردوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ صاف فرمایا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، اللہ نے جب اجر رکھا، قرب رکھا، مغفرت رکھی، تو کیا عورت کو باہر کیوں؟ نہیں بہنوں، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، اور عورت کا دل، وہ دل جو صبر کرنا چاہتا ہے، جو چپ چاپ سہ لیتا ہے، جو آدھی رات کو روتا ہے مگر شکوہ نہیں کرتا، وہ دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ سفید لباس، تسبیح ہاتھ میں اور دنیا سے کٹ جانا۔ عورت کے لیے روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جینا، ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا، دکھ میں بھی اللہ کہنا، خوشی میں بھی الحمدللہ کہنا، یہی اصلی روحانیت ہے۔ کیا عورت وظیفہ کر سکتی ہے؟ پیارے دوستو، یہ سوال بہت سی بہنیں ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے عورت کو اجازت نہیں، کوئی کہتا ہے یہ مردوں کا راستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ عورت ذکر نہیں کر سکتی، وظیفہ نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں پکار سکتی۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا، دعا مانگنا، دل کو اللہ کی طرف لگانا۔ کیا اللہ کا نام صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں نا۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات ضرور سن لیں، وظیفہ جادو نہیں، وظیفہ فوراً کام ہونے کا نسخہ نہیں، وظیفہ دل کو سیدھا کرنے کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، حیض اور نفاس، کیا یہ روحانیت کی رکاوٹ ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ اللہ نے عورتوں کو حیض دیا اور اسی اللہ نے فرمایا کہ ان دنوں نماز اور روزہ نہ رکھ، یہ سزا نہیں، رحمت ہے۔ اور سن لیں بہنوں، ان دنوں میں بھی آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، دل میں اللہ کو یاد کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، آنسو بہا سکتی ہیں۔ اللہ دل دیکھتا ہے، حالت نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ذکر اور دعا سے نہیں رکا کرتی تھیں، تو کسی کے بہکانے میں مت آئیو۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، عورت کا روحانی راستہ گھر، ذمہ داریاں اور قرب الہی۔ میری بہنوں، عورت کا راستہ مرد سے مختلف ضرور ہے مگر کم تر نہیں۔ مرد مسجد میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، عورت اکثر باورچی خانے، بچوں کے کمرے اور آنسوؤں میں اللہ کو پاتی ہے۔ کیا عورت گھر میں رہ کر اللہ کے قریب ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اگر نیت ہو تو۔
بچے کو دودھ پلانا عبادت ہے، بیمار شوہر کی خدمت عبادت ہے، گھر کا کام صبر سے کرنا عبادت ہے، تکلیف میں زبان کو قابو رکھنا عبادت ہے۔ پیاری بہنوں، یہ سب کام فرشتے لکھتے ہیں۔ قرب الہی کے لیے عورت کیا کرے؟ قرب الہی کے لیے عورت کیا کرے؟ میں آپ کو کوئی مشکل چلا یا کوئی لمبا ورد نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو عملی انسان اور سچا راستہ بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، نیت ٹھیک رکھیں، یا اللہ میں سب کچھ تیرے لیے کر رہی، تھوڑا مگر مستقل تو ہے، مستقل تو ہونے چاہیے۔ روزانہ تھوڑا سا درود، تھوڑا سا استغفار، بس چھوڑنا نہیں۔ صبر کو کمزوری نہ سمجھیں، عورت کا صبر اللہ کی ہاں بہت قیمتی ہے۔ خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ مت سوچیں کہ ہم تو بس گھریلو ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا وہ ہے جس کا دل جھکا ہوا ہو۔ کچھ غلط فہمیاں جو ہمیں روک دیتی ہیں، ہمیں کیا روحانیت، ہم سے تو عبادت پوری نہیں ہوتی، ہم تو گناہ گار ہیں۔ بہنوں، اگر اللہ گناہ گاروں کو نہ بلاتا تو توبہ کا دروازہ کیوں کھلا ہوتا؟ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تھکے ہوئے دلوں کو بلاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بلاتا ہے۔ کیا عورت ولیہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات شاید پہلی بار سنی، مگر سچ ہے، اسلام میں خواتین اولیاء بھی گزری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا راستہ خاموش تھا، ان کا نام مشہور نہیں ہوا، مگر اللہ کے ہاں وہ بہت معروف تھی۔ ولی ہونے کا مطلب کرامت دکھانا نہیں، ولی ہونے کا مطلب ہے اللہ سے دوستی، قرب الہی کی نشانیاں ہیں۔ بہنوں، اگر آپ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیں اللہ کا قرب ہے۔ دل نرم ہو رہا ہو، دل نرم ہو رہا ہو، گناہ کرتے ہوئے دل کانپ رہا ہو، دعا سے آنسو آ جائیں، دعا کرتے ہوئے آنسو بہیں، تکلیف میں بھی اللہ یاد آئے، غرور کم ہو رہا ہو۔ پیاری بہنوں، یہی اصلی قرب ہے۔ میری پیاری بہنوں، عورت اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، عورت اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، نہ شوہر، نہ گھر، نہ حیض، نہ ذمہ داریاں۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے دل کس کا ہے۔ اگر دل اللہ کا ہو جائے تو عورت کا باورچی خانے میں بھی محراب بن سکتا ہے اور اس کے آنسو بھی عبادت بن سکتے ہیں، تو توبہ کا دروازہ کیوں کھلا ہوتا؟ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تھکے ہوئے دلوں کو بلاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بلاتا ہے۔ کیا عورت ولیہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات شاید پہلی بار سنی، مگر سچ ہے، اسلام میں خواتین اولیاء بھی گزری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا راستہ خاموش تھا، ان کا نام مشہور نہیں ہوا، مگر اللہ کے ہاں وہ بہت معروف تھی۔ ولی ہونے کا مطلب کرامت دکھانا نہیں، ولی ہونے کا مطلب ہے اللہ سے دوستی، قرب الہی کی نشانیاں ہیں۔ بہنوں، اگر آپ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیں اللہ کا قرب ہے۔ دل نرم ہو رہا ہو، دل نرم ہو رہا ہو، گناہ کرتے ہوئے دل کانپ رہا ہو، دعا سے آنسو آ جائیں، دعا کرتے ہوئے آنسو بہیں، تکلیف میں بھی اللہ یاد آئے، غرور کم ہو رہا ہو۔ پیاری بہنوں، یہی اصلی قرب ہے۔ میری پیاری بہنوں، عورت اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، عورت اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، نہ شوہر، نہ گھر، نہ حیض، نہ ذمہ داریاں۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے دل کس کا ہے۔ اگر دل اللہ کا ہو جائے تو عورت کا باورچی خانے میں بھی محراب بن سکتا ہے اور اس کے آنسو بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دلوں کو اپنی یاد سے جوڑ دے، ہمیں دکھاوے سے بچا اور ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔